شیخ عبداللہ المطلق سے سوال. يكلموني يقول نبغى تشفع لنا عند الشيخ عبد الله. طبعا يمكن كلمك امرأة امس من وادي الدواسر. ها؟ تطلب مساعدة يا شيخ، وانت اجبت. ودي يكون جوابك في ذات القرآن عشان ما احد يزعجك يا شيخ في المسألة دي، وانت اجبت جواب انا سمعته والله. بارك الله فيك. الناس بعد الشيخ ابن باز جعله في الجنة آمين. اخذوا ان العالم يوزع صدقة، الشيخ جعله في الجنة ليس له نظير. سبحان اللہ سبحان اللہ. الامور الان شیخ عبدالعزیز بن باز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اصل میں ایک عورت نے سوال کیا اور شیخ عبداللہ المطلق سے کہا کہ میری مدد کیجئے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. شیخ عبداللہ المطلق یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سعودی عرب کے جو علماء ہیں اور مشائخ ہیں ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت دولت ہے اور یہ پیسے بانٹتے رہتے ہیں. اچھا، یہ جو چھبی، یہ جو کنسپٹ یا لوگوں کے ذہن میں یہ بات داخل کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ بات داخل ہوئی ہے شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا جب انتقال ہونے سے پہلے وہ بڑے کریم تھے. وہ بڑے لوگوں کے ساتھ اگر کسی نے ان کو دھوکہ بھی دیا تو اس کو معاف کر دیتے تھے. چوروں کو بھی وہ بغیر اس کے کہ جناب ان کو سزا دلوائے، اگر چور نے اعتراف کر لیا یا غلطی کا اعتراف ہو گیا تو وہ اس کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے. تو یہ چھبی علماء کی شیخ عبدالعزیز بن باز اللہ تعالیٰ، شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. انہوں نے علماء کا تقدس اور احترام اس درجے بلند کیا ہے کہ آج سعودی عرب کا عالم چاہے اس کی مالی حیثیت کیسی بھی ہو، لیکن پوری دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیخ ابن باز ہے، شیخ ابن باز کی اولاد ہے. جیسے شیخ ابن باز دن اور رات مال تقسیم کیا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے، ویسے ہی ہم بھی کرتے ہیں. تو شیخ عبداللہ المطلق کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو گیا اور یہ ایک اچھی بات سعودی عرب کے علماء کی پہچان بن گئی. دو چیزیں سعودی عرب کے علماء کی بہت معروف ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ قرآن و سنت کے تابع فتویٰ دیتے ہیں، تقلیدی جمود سے پاک ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ الحمدللہ وہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. ہر آدمی کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے شیخ ابن باز امیر تھے ویسے ہی سبھی امیر ہیں. اللہ کرے، شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم بھی امیر ہوں اور ہم لوگوں کو دیں. آپ کو اللہ تعالیٰ بہت نوازے.